اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے دیا، اور ایک امام کے جانے سے پہلے دوسرا امام اللہ نے معین کر دیا. رسول کے جانے سے پہلے علی دیے، علی کے جانے سے پہلے حسن دیے، حسن کے جانے سے پہلے حسین دیے، حسین کے جانے سے پہلے زین العابدین دیے، زین العابدین کے جانے سے پہلے محمد باقر دیے، محمد باقر کے جانے سے پہلے جعفر صادق دیے، جعفر صادق کے جانے سے پہلے موسیٰ بن جعفر دیے، موسیٰ بن جعفر سے پہلے جانے سے پہلے علی رضا دیے، علی رضا کے جانے سے پہلے محمد تقی دیے، محمد تقی کے جانے سے پہلے علی نقی دیے، علی نقی کے جانے سے پہلے حسین عسکری دیے، اور حسین عسکری کے جانے سے پہلے حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ سلام علیہ. اور یہ سلسلہ خدا نے صبح قیامت تک باقی رکھا. لہذا آج اکیلے ہم ہیں کہ جس کا سلسلہ ہدایت منقطع نہیں ہے. لہذا ہم مختلف ہونے کے باوجود بہت سے مسائل میں مشترک ہیں. ہمارے کیا نمازیں ایک جیسی ہیں، نمازوں کا وقت ایک جیسا ہے، اذانیں ایک جیسی ہیں، اذانوں کا وقت ایک جیسا ہے. ہمارے کیا چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن ہم 12 کو مانتے ہیں لیکن بات دوبارہ نہیں کہتے. ہم 12 کو مانتے تھے لیکن 12 کی بات ایک ہے. اس عقیدہ امامت کو سنبھال کے رکھیں، اس عقیدہ امامت سے سمجھوتا نہ کریں. اس عقیدہ امامت کو دیکھیں کہ امام عقیدہ کی امامت کیا ہے. امام علی رضا، علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ فرماتا ہے امامت انبیاء کی منزلت ہے. یعنی ہمارے کیا امام کو وہی درجہ حاصل ہے جو نبی کو حاصل ہے. فرق نبی اور امام میں کیا ہے؟ فرق نبی اور امام میں یہ ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، امام پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے. ورنہ نبی بھی اللہ معین کرتا ہے، وصی بھی اللہ معین کرتا ہے. نبی بھی معصوم ہوتا ہے، وصی بھی معصوم ہوتا ہے. نبی کا علم اللہ کا دیا ہوتا ہے، وصی کا علم اللہ کا دیا تھا. نہ نبی دنیا میں آنے کے بعد کسی سے پڑھتا ہے، نہ ان کا وصی دنیا میں آنے کے بعد کسی سے پڑھتا ہے. ان سب کا علم اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور قدم پر اللہ کی تعریف ہوتی ہے. امامت انبیاء کی منزلت ہے، اوصیاء کی میراث ہے، اللہ کی جانشینی ہے. جب اللہ کی جانشینی ہے تو وہی خلیفۃ اللہ ہو سکتا ہے جس میں خدا کی صفتیں پائی جاتی ہو. خدا کی صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی دیتا ہے جس کو سجدہ نہیں کرتے. ان کو بھی دیتا ہے جس کو مانتے ہیں، اور ان کو بھی دیتا ہے جس کو نہیں مانتے. اللہ کے یہ نمائندے ان کو بھی بانٹ دیتے تھے جو ان کی امامت کے قائل تھے، ان کو بھی دیتے تھے جو امامت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو بھی دیتے تھے جو ان پر تلوار چلاتے تھے. جس طرح خدا اپنے انکار کرنے والوں کا رزق نہیں چھینتا، ائمہ معصومین بھی اپنے کو گالی دینے والوں کا رزق نہیں چھینتے تھے. خدا کے نمائندے تھے تو خدا کی صفات رکھتے تھے. امامت امین کی جگہ ہے، حسن حسین کی میراث ہے. امامت ملت کی زمام ہے، وہ رسی ہے جس سے ملت کو سمجھایا جا سکتا ہے. مسلمانوں کا نظام ہے، دنیا کی صلاح ہے اور مومنین کی عزت ہے. آپ غور کریں، آج اگر یہ امامت عقیدہ ہمارے سے چھین لیا جائے تو آج ہم کیا ہوں گے؟ آج جو ہمارے پاس وجود پایا جا رہا ہے، مقاومت پائی جا رہی ہے، شجاعت پائی جا رہی ہے، شہادت کا جذبہ پایا جا رہا ہے، بڑی طاقتوں سے مقابلوں کی شکت پائی جا رہی ہے، یہ ہمارے گھر کی دین نہیں ہے، یہ عقیدہ امامت کا صدقہ ہے، یہ عزاداری کا صدقہ ہے، اور عزاداری امامت سے ملی ہے. آپ غور کریں، ہماری عزاداری میں اور دوسروں کا عزاداری میں فرق ہے. محرم میں بہت سے لوگ عزاداری کرتے ہیں، جلوس سے کرتے ہیں، لیکن مقابلے کا جو جذبہ ہم میں پایا جاتا ہے وہ کیوں؟ ہم اس حسین کی عزاداری کرتے ہیں جس کو ہم امام وقت تسلیم کرتے ہیں. ہم عقیدہ امامت کے ساتھ حسین ابن علی کی عزاداری کر رہے ہیں. اس عقیدہ امامت نے ہم کو جوش دیا ہے، اس عقیدہ امامت نے ہم کو عزت دی ہے. مومنین کی عزت ہے. امامت اسلام کی بنیاد ہے اور اس کی شاخیں ہے. امام کی بنا پر نماز قبول ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کتنے ہی نمازیں پڑھتا رہے، کتنے ہی روزے رکھتا رہے، کتنی ہی زکات ادا کرتا رہے، لیکن اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت بلا فصل کا قائل نہیں ہے
تو اس کی ساری نماز خدا کی بارگاہ میں ایک رکعت کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. اس کے سارے روزے خدا کی بارگاہ میں ایک منٹ کی حیثیت نہیں رکھتے. وہ چیز جو نماز کو، عبادتوں کو وزن دیتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق بناتی ہے، وہ امامت اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ ہے. ہر وہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام کے امامت کے عقیدے کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کی نمازیں قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے، روزے قبول ہے، جملہ عبادتیں قبول ہے، جہاد قبول ہے، حج قبول ہے. فرماتے ہیں حج کو جا رہے ہو تو حج کے جانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تمام الحج لقاء الامام، حج اسی وقت مکمل ہوگا جب تم امام میں وقت سے ملاقات کر کے آؤ. اگر تم حج کرنے جا رہے ہو اور تم نے امام میں وقت کو سلام نہیں کیا، امام میں وقت کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی، تو تم چکر لگا کے آئے ہو، طواف کر کے نہیں آئے ہو. خدا نے ساری دنیا سے لوگوں کو بلایا، آؤ تاکہ حج کے موقع پر امام میں وقت سے ملاقات کرو. روایتوں ملتا ہے کہ ہر سال ہمارے امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ حج کرنے آتے ہیں، میدان عرفات اور میدان منا میں رہتے ہیں. وہ ایک ایک کو دیکھتے ہیں، لوگ ان کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہماری نگاہیں اتنی پاکیزہ نہیں ہیں کہ امامت کے پاکیزہ چہرے کو دیکھ سکے. لیکن ہر سال امام حج کرنے آتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، منا میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں، مکے میں ہوتے ہیں. یہ 4-5 دن امام وہاں رہتے ہیں، لیکن ہماری گناہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس امام سے ملاقات نہیں کر پاتے. اور ہمارے جانے والے بھی کب اس نیت سے جاتے ہیں ہم امام سے ملنا ہے. جو حج پر جاتے ہیں ان کو خوف خدا کم ہوتا ہے، خوف بکرا زیادہ ہوتا ہے. ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں. جاتے ہے کوئی آدمی جس سے واجبات حج ادا کر لیے ہو کہ میں اس سال صرف مستحبی حج اس لیے کرنے جا رہا ہوں، میں نے سنا ہے، روایتوں میں ملا ہے کہ امام وقت حج کرنے آتے ہیں، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مکے میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، سعی میں کہیں تو زہرا کے لال کی زیارت ہو جائے. اگر میں نہ دیکھ سکوں تو کم از کم مجھے یہ سعادت تو ملے کہ جس وقت میں طواف کر رہا ہوں اس وقت امام وقت بھی طواف کر رہے ہوں، جس وقت میں صحیح کر رہا ہوں اس وقت امام وقت بھی صحیح کر رہے ہوں. میں نہ دیکھوں الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک طواف کے چکر میں شریک تو ہو جاؤں، ایک صحیح کے چکر میں صاحب صحیح ہو جاؤں. ہے کوئی آدمی جو اس نیت سے حج کرنے جائے، اگر وہ اس نیت سے حج کرنے جائے گا تو ملاقات نہ بھی ہو تو ہماری نیت پہ امام تک پہنچے گی کہ ہندوستان سے ایک بندہ خالی میرے ملاقات کے لیے آیا تھا، تو مجھے اس کو میدان قیامت میں بھولنا نہیں چاہیے. ہم امام زندہ رکھتے ہیں، سلسلہ امامت ہمارے کیا منقطع نہیں ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے کو باقی رکھیں اور کوشش کریں اس سلسلے سے متمسک رہنے کی، تاکہ دنیا میں بھی عزت دار رہے اور آخرت میں عزت دار رہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.